بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی گفتگو میں بات یہاں پر رکی تھی کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، مسلم معاشرے میں زیادہ تر بات خامدوں کے حقوق کے بارے میں کی جاتی ہے، لیکن میں اس عام معمول سے ہٹ کر اس کے خلاف چلتے ہوئے پہلے بیویوں کے حقوق کا ذکر کروں گا، تاکہ میری مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس بات پر ناراض نہ ہوں کہ ان کے حقوق کی بات بہت بعد میں کی جاتی ہے یا اکثر و بیشتر کی ہی نہیں جاتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ عورتوں کے حقوق سے پہلے، بیویوں کے حقوق سے پہلے یہ اور زیادہ خامندوں کے حقوق کے بارے میں بات شاید اس لیے کی جاتی ہے کہ خواتین کی اکثریت خامندوں اور ان کے رشتہ داروں کی ناشکری کرنے والی ہی ہوتی ہے، اور معاشرے میں یہ چیز عام نظر آتی ہے کہ خاندانوں میں پھوٹ ڈالنا، لڑائیاں جھگڑے ڈالنا، فساد اور فتنے ڈالنا، ان میں سے 99% کی ذمہ دار عورتیں ہی ہوتی۔ خیر، اس وقت ہمارا زیر گفتگو یہ موضوع نہیں ہے۔ میں میاں بیوی کے حقوق کے ذکر میں سے بیویوں کے حقوق کا ذکر پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ میری مسلمان بہنیں اور بیٹیاں دل آزار نہ ہوں اور گمراہ کرنے والے غیر اسلامی شور و غوغے سے متاثر ہو کر غیر اسلامی گمراہ کرنے والے منطقوں اور فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنے دین کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ بحیثیت بیوی ان کے کوئی حقوق مقرر نہیں ہے یا ان کے حقوق کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، بلا شک خاوند جی کو اللہ تبارک و تعالی نے بیوی پر برتری اور افضلیت عطا فرمائی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں اور اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان مبارک سے خاوند کو بیوی کا مالک اور آقا قرار فرمایا ہے، لیکن حضرت خاوند جی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی اس برتری کو جب چاہے، جہاں اور جیسے چاہے استعمال کرتے پھرے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس اکیلے لاشریک خالق اور مالک نے جیسے چاہا خاوند کو برتری عطا فرمائی، اسی اکیلے لاشریک خالق اور مالک نے اپنے مکمل بے عیب علم اور رحمت والی شفقت والی حکمت کے مطابق جیسے چاہا خاوند کو اپنی طرف سے عطا کی گئی برتری کے استعمال کے لیے حدود بھی مقرر فرما دی۔ اللہ جل شانہ ہی وہ ہے جو اکیلا لاشریک خالق ہے، اس کے علاوہ ہر کوئی اس کی مخلوق ہے، کوئی اس کے کسی حصے میں سے حصہ نہیں ہے، کوئی اس کے جز میں سے جز نہیں ہے، اور خالق اپنی مخلوق کے بارے میں کسی بھی دوسری مخلوق سے بڑھ کر یقینی علم رکھنے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے، بلکہ خود اس مخلوق سے بڑھ کر اس مخلوق کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اکیلے لا شریک خالق نے اپنی حکمت سے خاوند کو عظمت عطا فرمائی، اور اپنی اسی حکمت سے اسی خاوند کے لیے اس عظمت کو استعمال کرنے کی حدود مقرر فرما دی، اور اپنی کتاب کریم قرآن کریم میں بھی ان حدود کو ذکر فرما دیا، اور اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی جب چاہا ان حدود کو بیان کروا دیا۔ حضرات خاوند صاحبان، شوہر صاحبان، اپنی برتری کی سرشاری میں یہ مت بھولیں کہ ان کے اکیلے لا شریک خالق اور مالک نے انہیں برتری عطا فرمانے سے پہلے ان کو یعنی خاوند صاحبان کو، شوہر حضرات کو ان کی بیویوں کے بارے میں یہ حکم بھی فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے، یعنی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ ان پر مردوں کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں پر مردوں کا درجہ بلند ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر
228 228۔ اور خامد کے لیے یہ حکم فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ نیکی والا رویہ رکھتے ہوئے زندگی بسر کرو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 4۔ یہاں سے بات آگے چلنے سے پہلے میں اس آیت شریفہ میں جو ابھی آپ کو سنائی سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 وعاشروہن بالمعروف، اس میں سے لفظ عاشر کا مفہوم آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا تاکہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ لفظ عاشر کا لفظی معنی تو ہے مل جل کر زندگی بسر کرنا۔ ہم سبھی یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میل جول برائی اور ظلم والا بھی ہوتا ہے، یعنی مل جل کر میل جول برائی اور ظلم والا بھی ہوتا ہے اور نیکی اور بھلائی والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو خامدوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی بھلائی اور خیر والی زندگی بسر کریں، نہ کہ برائی اور ظلم والی۔ یہ ایک عام اجمالی حکم ہے، عاشروہن بالمعروف، معروف یعنی نیکی اور بھلائی والا معاملہ، تو عاشروہن مل جل کر زندگی بسر کرو، لیکن کیسے؟ عاشروہن بالمعروف، نیکی اور بھلائی کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرو۔ یہ ایک عام اجمالی حکم ہے جو زندگی کے ہر ایک پہلو کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت میں اللہ پاک نے یہ مقرر فرمایا کہ وہ اپنے مختلف احکامات اور ارشادات کی مزید شرح و تفسیر اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان مبارک سے کرواتے تھے۔ تو میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ارشادات بھی نازل فرمائے اور اپنے ان ارشادات اور احکامات کی شرح اور تفصیل اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، وہ زبان مبارک جو اللہ کی وحی کے مطابق کلام فرماتی تھی، اس زبان مبارک سے ان کی مزید شرح اور تفصیل بھی ہمیں عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اللہ کے کلام کے مطابق اور اللہ کی وحی کے مطابق ہی اللہ کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق سمجھتے ہیں۔ تو بیوی کے لیے مقرر کردہ حقوق میں سے سب سے پہلا حق مہر ادا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور بیویوں کا مہر ان کو راضی خوشی ادا کرو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 4۔ اور مزید حکم فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جو تم نے ان سے یعنی بیویوں سے لذت اور فائدہ حاصل کیا ہے، یعنی جنسی لذت اور جنسی فائدہ حاصل کیا ہے، اس کے لیے ان کی قیمت، ان کا مہر ادا کرو، یہ تم پر فرض ہے، تم پر فرض ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 24۔ اور مزید حکم فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں سے ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو، اور ان عورتوں کو ان کی قیمت یعنی ان کا مہر معروف طریقے پر ادا کرو۔ ابھی ذکر کیا گیا کہ معروف کا معنی مفہوم ہوتا ہے نیکی اور بھلائی اور خیر کے ساتھ، یہ بھی سورۃ النساء میں ہے آیت نمبر 27۔ مہر، حق مہر جسے ہم کہتے ہیں، حق مہر، مہر کی ادائیگی کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عورت اپنے نکاح کے لیے اپنا جو مہر مقرر کرے اور جس پر اس سے نکاح کرنے والا اتفاق کر لے، وہ مہر اس عورت کا خاوند پر حق ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق، اس آیت شریفہ کے مطابق جو ابھی آپ کو سنائی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24۔ اس کے مطابق وہ مہر جو عورت اپنا مقرر کرے اور مرد اس سے نکاح کرنے والا اس مہر پر اتفاق کر لے، اس کو ادا کرنا اس مرد پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہم بستری ہو چکنے کی صورت میں خاوند وہ مہر ادا کرنے کا ذمہ دار ہے، اس پر وہ فرض ہو جاتا ہے، فوراً ادا کرے یا بعد میں ادا کرے، وہ جس طرح ان کا نکاح سے پہلے اتفاق ہوا تھا اس کے مطابق ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ الحمدللہ حق مہر کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون بعنوان عورت کا مہر، شرعی قدر و قیمت الگ سے نشر کیا جا چکا ہے، وللہ الحمد۔ اس کا ربط انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شامل کر دیا جائے گا، آپ صاحبان اس کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ بہت خیر اور فائدے کا سبب ہوگا۔
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق مرد پر، خاوند پر، حضرت شوہر صاحب پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کے بعد جو نکاح سے پہلے مہر اتفاق کیا گیا تھا وہ مہر ادا کرنا ان پر فرض ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق۔ تو بہت واضح ہے، مرد کے ذمے عورت کا مہر ادا کرنے کی فرضیت بہت واضح ہے۔ اللہ کے نام پر مقرر کردہ اس حق کی ادائیگی کی توفیق ہونے کے باوجود اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرنا بھی ایک گناہ ہے، اور اس حق کو مار لینے کی کوشش کرنا بھی ایک گناہ ہے، اور یہ حق ادا نہ کرنا تو یقینی طور پر حق مارنا ہے، یعنی عظیم کبیرہ گناہ ہے۔ عورت پر زبردستی کر کے یا اسے جذباتی یا معاشرتی طور پر بہلا پھسلا کر، ڈرا دھمکا کر، پریشان کر کے، بلیک میل کر کے، جذباتی بلیک میل کر کے، ایموشنلی اس کو استعمال کر کے، یا مختلف حیلے بہانے کر کے، جیسا کہ کچھ لوگ حق مہر کی ادائیگی سے بچنے کے لیے اس قسم کے بہانے بناتے ہیں کہ شادی کے بعد میں نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے، اتنا کچھ لے کر دیتا ہوں، بچوں کی پیدائش کا خرچہ ہوتا ہے اس سلسلے میں، یا اس کے علاوہ بھی تمہارے علاج وغیرہ کا خرچہ وغیرہ وغیرہ، تو بس ہو گیا مہر ادا۔ اب اس اتنے خرچوں کے بعد مہر کی کیا بات ہوئی بھائی، ہو گیا ادا۔ ایسی سوچیں سب کی سب سوائے آخرت کی تباہی کے کچھ اور لانے والی نہیں ہے، اور بسا اوقات تو آخرت سے پہلے دنیا کی ذلت اور رسوائی اور ایسے لوگوں اور ان کے اہل خانہ اور خاندان کے لیے پریشانیوں اور بے سکونیوں کے انبار لیے آتی ہیں۔ لہذا جس کسی کے دل و دماغ میں ایسی کوئی سوچ ہو تو میرا وہ بھائی، میرے وہ سب کے سب بھائی جن کے دلوں میں اس قسم کی کوئی سوچ ہو، وہ سب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جس عورت کو آپ نے بیوی بنایا اس کا کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنا آپ پر اللہ تبارک و تعالی، آپ کے اکیلے خالق نے اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ وہ عورت اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک طویل عرصے کی سخت مشقت برداشت کر کے آپ کی نسل میں بڑھاوے کا سبب بنتی ہے، تو یہ اس کا آپ پر احسان ہے۔ اگر زچگی اور ولادت کے لیے آپ خرچہ کرتے ہیں تو آپ اس پر قطعاً کوئی احسان نہیں کرتے۔ یہ خرچہ تو زچگی اور ولادت کی تکلیف کے چند لمحات کا بدل بھی نہیں بن سکتا۔ جائے گا کہ کوئی اپنی بیوی پر اس قسم کے احسان چڑھائے کہ پیدائش کے وقت، زچگی کے وقت میں تم پہ خرچہ کرتا ہوں، بس ہو گیا مہر ادا، اور اس کو مہر کا، اس کے حق کا بدل بنائے۔ اللہ کے بندو، جو لوگ اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ سوچ رکھیں کہ یہ حق عورت کا، آپ کی بیوی کا مہر، یہ وہ حق ہے جو آپ نے اللہ کے نام پر مقرر کیا، اللہ کے حکم پر عمل کے لیے مقرر کیا، تو پھر کیوں آپ شیطان کے ہتھے چڑھ کر اس کی تابع فرمانی اختیار کر کے اس کا حق، کسی کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ شیطان مردود لعنتی کی تابع فرمانی اختیار مت کیجیے، بلکہ اپنے اکیلے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع فرمانی اختیار کیجیے، اور ہر حقدار کا حق اسے ادا کیجیے، اور اس طرح ادا کیجیے کہ خالق بھی راضی ہو اور مخلوق میں سے بھی کسی کو کوئی دکھ نہ ہو۔ چلتے چلتے فائدے کی دو اور باتیں کرتا چلوں، اور اس کے بعد آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ کہ اس گفتگو کے آغاز میں جو آیات مبارکہ آپ کو سنائی گئیں، ان میں سے دوسری آیت یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جو تم ان سے یعنی اپنی بیویوں سے لذت یعنی جنسی لذت اور فائدہ حاصل کرتے ہو کیا ہے، اس کے لیے ان کا مہر ادا کرو، یہ تم پر فرض ہے۔ اس آیت شریفہ کو مکمل پڑھا جائے تو اس آیت شریفہ سے اہل تشیع یعنی شیعہ اور رافضیوں کے ہاں جائز اور حلال قرار دیے جانے والے متعہ کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اوپر پہلے سنائی گئی آپ کو آیات مبارکہ میں سے آخری آیت یعنی آغاز میں سنائی گئی آیات مبارکہ میں سے تیسری آیت، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں
اور عورتوں سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان عورتوں کو ان کی قیمت یعنی ان کا مہر معروف طریقے پر ادا کرو۔ یہ آیت مبارکہ کورٹ میرج یعنی عدالتوں میں جا کے جو شادیاں کی جاتی ہیں، میں ان کو نکاح نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ نکاح شرعی طور پر نکاح نہیں ہوتے، تو یہ آیت مبارکہ ان کورٹ میرج عدالتوں میں کی جانے والی شادیوں اور کسی عورت کا اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کو حرام قرار دینے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ یہاں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، لیکن یہ یاد دہانی کرواتے ہوئے کہ مہر حق مہر بیوی کا وہ حق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی یا تاخیر یا بالکل ہی اس کو ادا کرنے سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شیطان کا شکار مت ہوں۔ یہ حق مار کر اپنی دنیا اور آخرت کی بے سکونی، ذلت اور تباہی مت کمائیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کے حقدار مت بنیے گا، کیونکہ یہ حق اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ حق مقرر ہو جانے کے بعد ادا کرنا اللہ نے فرض کر رکھا ہے۔ اگر یہ حق ادا نہیں کریں گے تو اللہ کا مقرر کردہ ہوا فرض ادا نہیں کریں گے۔ اللہ کا حق بن جاتا ہے جب وہ اللہ کی طرف سے فرض ہو جائے۔ اس مسئلے کو ایک اور پہلو سے بھی نظر کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ جو میرے مسلمان بھائی اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں اور اس کی بنا پر اپنی بیویوں کے حق مہر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں یا اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ یہ بھی سوچیں کہ وہ اپنی بیوی کو اس قسم کے رویے کے ذریعے کس قدر دکھ پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی اس بندی کو اس طرح کی رویے کے ذریعے کس قدر بے وقتی، بے قدری اور بے قیمت ہونے کا احساس دلاتے ہیں، جو کہ ایک شدید دکھ کا سبب بنتا ہے اس کے لیے۔ اور صرف یہی نہیں، اس قسم کے رویے اور اس قسم کے احساس جو ایسے رویوں کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں، وہ مزید دوسری شخصیت کے رویے میں بہت سے منفی کاموں کا سبب بن جاتے ہیں، اور ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی اور عمومی طور پہ پوری کی پوری معاشرتی زندگی میں طرح طرح کے فساد اور فتنے، بے چینیاں اور بے سکونیاں اور بے برکتیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر جب کوئی بیوی ایسی ہو جو کہ شوہر کے دکھ درد کا احساس کرنے والی ہو، اس کے اہل خانہ اور اس کے اہل خاندان کے ساتھ اچھے رویے، مثبت رویے کے ساتھ رہنے والی ہو، ان کے حقوق ادا کرنے والی ہو، ایسی بیویوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ تو انتہائی ظلم والی بات ہے، ان بیویوں پر بھی اور خود یہ رویہ اختیار کرنے والے جناب شوہر صاحب کی اپنی جان پر بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ وہ ایک گناہ کبیرہ کر رہے ہیں جو حق اللہ کے نام پر مقرر کر دیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ حق ادا کرنا ان پہ فرض ہو چکا، اس فرض کو ادا کرنے سے وہ کنی کترا رہے ہیں، ہیلے بہانے کر کے کسی طریقے سے اس فرض کی ادائیگی سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں تو شاید وہ تھوڑا بہت مال دینے سے اپنی جان بچا لیں گے، لیکن اس ظلم کے بدلے میں جو کچھ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا وہاں سے جان بچنے والی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کا ہر ایک معاملہ، ہر ایک مسئلہ اس طرح سمجھنے اور اس طرح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ وہ اس پر راضی ہوتا ہے، اور ہر اس سوچ، فلسفے، فکر اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے جو اللہ کی راہ سے ہٹا کر اللہ کی نافرمانی کی راہ پر لے جانے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی اور عذاب کمانے والے ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔